थुम्मा नुफिखा फीही उखरा, फिर सूर में दोबारा से फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सब के सब लोग जिंदा हो जाएंगे और यूं खड़े होकर एक दूसरे को देखना शुरू कर देंगे, इंतजार करेंगे कि अब क्या होना है। व अशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन जगमगा उठेगी तेरे रब के नूर से। यानी अल्लाह ताला इस दुनिया पे आ जाएगा जैसा कि शान की लायक है। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सूरतुल फजर में आता है ना कि अल्लाह ताला और फरिश्ते कितार दर कितार इस दुनिया पे उतरेंगे। इसी दुनिया के ऊपर मैदान माशर कायम होना है। वो अशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन जगमगा उठेगी तेरे रब के नूर से। ववुदिअल किताब, और नामा अमाल का दफ्तर सामने रख दिया जाएगा। वजीअ बिन नबिय्यीन व शुहदा, और बुलाया जाएगा नबियों को भी और शुहदा को। शहादत अलन्नास करने वाले लोग जो नबियों के बिहाफ पे नबियों का पैगाम उनकी उम्मतों तक पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं शहीद। एक तो वो शहीद है जिसको आप शहीद समझ रहे होते हैं, जो जंग में मारा जाए, ये तो बहुत छोटा शहीद है। असल शहीद वो है जो अल्लाह की दावत लेके उठता है और शहादत अलन्नास करता है, जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, पहुंचा दिया। आपने 3 दफा फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। 3 दफा आसमान की तरफ उंगली उठाई, फिर असहाब की तरफ। अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, ये मान रहे हैं कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। और फिर फरमाया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहां पर मौजूद नहीं है। यानी वो शहादत अलन्नास, यानी वो जिम्मेदारी जो नबी इस्लाम के मुबारक कंधों पर थी, वो आपने शिफ्ट कर दी उम्मत तक। अब उम्मत शहादत अलन्नास करेगी। तो ज़ाहिर है जो फिर शहादत अलन्नास करने वाले हैं, उनको नबियों वाली तकलीफ से भी गुजरना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फिर क़यामत वाले दिन उनको बदला दिलवाएगा ना। नामा माल भी आ जाएंगे, नबी भी, और नबियों के जो खुलफा हैं, जो नबियों के तरीके पर क़यामत तक लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले, शहादत अलन्नास करने वाले लोग हैं, वो भी बुला लिए जाएंगे। फिर क्या होगा? वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, फिर उनके दरमियान फैसला किया जाएगा इंसाफ के साथ। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और हर जान को वही कुछ बदला दिया जाएगा जो उसने दुनिया में अमाल किया। हर जान को बदला मिल जाएगा। ये नहीं है कि दुनिया में किसी ने बुरे अमाल किए तो उसको बदला कोई अच्छा मिल जाएगा, या दुनिया में जिस बेचारे ने अच्छे अमाल गुजारे और जिंदगी मुफ्तसी की गुजारी, ओथे भी जाके बेचारा इंजी रहेगा ना। वहां तो फिर अल्लाह ताला के हां तो फिर करेंसी कोई और है ना, वहां तो नेकियों की करेंसी चलेगी। हर जान को बदला मिलेगा जो कुछ उसने दुनिया में अमाल किए हो। वहुवा अअलमु बिमा यफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो दुनिया में काम किया। अल्लाह को किसी फरिश्ते की, किसी नामा अमाल की कोई हाजत नहीं है किसी का रिकॉर्ड रखने के लिए। रिकॉर्ड तो कई एक रिकॉर्ड जो ऐसे निकलेंगे कि जो अल्लाह के हुजूर वो नेकी शुमारी नहीं की जाएगी। जो रियाकारी वाली नेकियां हैं फरिश्तों ने तो लिखी होगी। फरिश्तों को तो नहीं पता कि किसी शख्स ने ये दिखलावे के लिए मस्जिद में टाइलें लगवाई हैं और मस्जिद के कुआं खुदवाया है, या मस्जिद में टॉयलेट बनवाए, या मस्जिद में कालीन बिछवा दिया, या मस्जिद के अंदर उसने एयर कंडीशन लगवा लिया। ये लोगों को दिखाने के लिए लगाया था उसने, या मेरी रजा के लिए लगाया था, अल्लाह की रजा के लिए? ये बात फरिश्तों को नहीं पता। फरिश्ते इल्म गैब तो नहीं जानते, इसीलिए उनके नामा माल में ऐसी नेकियां निकलेंगी। सही मुस्लिम में हदीस नहीं है, क़यामत वाले दिन एक सखी को, एक शहीद को और एक कारी को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला तीनों को अपनी नेमतें गिनवाएगा। तो वो कारी कहेगा या अल्लाह मैंने तेरी खातिर कुरान पढ़ाया। अल्लाह मैं झूठ बोलता है, तूने इसलिए पढ़ाया कि लोग तुझे कारी कहे। शहीद को भी कहा जाएगा तूने इसलिए जान दी कि लोग तुझे बहादुर कहे। और सखी को कहा जाएगा तूने इसलिए इतना माल खर्च किया कि लोग तुझे कहे बड़ा ये नेकोकार है, बड़ा सखी है, और तुम्हें दुनिया में तुम्हारा अजर मिल चुका है। अब मेरे यहां तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है। फरिश्तों ने तो उनको सखी शहीद तो लिखा ही हुआ था ना। तो फरिश्तों का रिकॉर्ड तो उस पे तो अल्लाह ताला ने फैसला नहीं करना। फैसला तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बुनियाद पे कि किसके अमाल वाकई मेरे लिए थे और किसके नहीं। इसीलिए रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया। अब आखिरी रुकू आ रहा है, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। क़यामत वाले दिन दोज़खियों को, काफिरों को, बात ना मानने वालों को हांका जाएगा दोज़ख की तरफ गिरोह दर गिरोह। इसमें मुसलमान भी शामिल होंगे, इसमें काफिर भी शामिल हैं। वो मुसलमान जो अमलन काफिर थे, सिर्फ वो शनाख्ती कार्ड में मुसलमान थे, नमाज कोई नहीं पढ़ते थे। हत्ता इज़ा जाऊहा,
جبکہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا ہے. تو دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے. تو جب دوستیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آ کے مارا جائے گا، ویڈیو دیکھ لے اپنی، ایتھوں نکلنا ہی نہیں ہو، تسی کہہ رہے ہیں میری قبر ہی تے بنا دو، میں نہیں اٹھتا، یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. آپ دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے، امام جو ہے وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے، کوئی فرقیاں دے بزرگ، کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تو گل دسی ہوئے. وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں. اصل میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے، باقی تو سب ڈاکی ہیں. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا. ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں ان کو ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی. ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا. اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا. ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، باقی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی، شہادت علی الناس کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی اذا جاءوہا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا
کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھلنے والا ہے، اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی، تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا۔ وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا، تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی۔ یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ کہے گا وقال لهم خزنتها، کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم، کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم، اور بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل، کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو، تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب ظاہر ہے جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے، تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ دودھ پینے والے مجنو نہیں، عمل کرنے والے، عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ مارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ وہ بخاری مسلم میں آ گیا، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی فرشتوں کا کلام ہوگا۔ یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت، یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپسفل، با مقصد۔ جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی، اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا، اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے۔ یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا، اس کی کنکلوژن جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی نا۔ جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے ہی تسبیحات ختم ہی نہیں ہوگی، شکر ہے یا اللہ تیرا، شکر ہے یا اللہ، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے بچا لیا۔ تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر طرف سے یہ ندا آ رہی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں، وہ جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے، اسی تے ادھر کٹھے ہوواں گے، اسی اینج ہوواں گے، اینج ہوواں گے۔ او بھائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے، ایک اللہ کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔